عمدۃ الروائزی شہنشاہ فضل صاحب جناب قبلہ کعبہ مخدوم سید علامہ حسنین رضا موسفی ایپرسن انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت وسیم عباس ممبر تو تشریف لایا سن خاندان اطہار کے بلند سلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ دعا ہے کریم کربلا اپنے عزا خانے میں آنے والے ہر عزادار کی عزاداری قبول فرما، دلوں کو عزا کا مرکز و محور بنا، دنیاوی رنج و غم دکھ تکالیف دور فرما، جس نے بھی جس انداز سے عزا کا اہتمام کیا ہے مالک قبول فرما، آخرت میں اس کا اجر عظیم نصیب فرما۔ سارے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والکاذبین، الصلاۃ والسلام علی مکی المدنی العربی العجمی ابی القاسم محمد المصطفیٰ رحمۃ للعالمین، صلوات۔ والصلاة والسلام على وصیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، صلوات۔ سارے حمد ہیں اس علی العظیم اللہ کے جس نے خود کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہراً 14 بھیج دی۔ درود و سلام ہیں پاک نبی اور ان کی پاک آل پر کہ جن کی کاوش کے بغیر کبھی اللہ ظاہر نہ ہوتا۔ سورہ دہر کی 7 نمبر آیت، جملہ کہا پنجتن کی کنیز نے، بن گیا قرآن۔ علماء اکثر ممبروں سے کہتے ہیں کہ قرآن پنجتن کا اوڑھنا بچھونا ہے، جو یہ کریں وہ بنتا ہے قرآن۔ آج پڑھی جانے والی جو آیت ہے یہ کردار یا کام پنجتن کا نہیں، یہ تو بولا ہوا جملہ ہے فضا کا، بن گیا قرآن۔
یا تو فضا کو پنجتن کا حصہ سمجھنا چاہیے یا اس کا مقام سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ یہ کہے وہ اللہ کا قرآن بنتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فضا قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ میں کہتا ہوں جو کچھ فضا بولتی تھی وہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بنتا تھا۔ 3 دن مسلسل آسمان سے گدا گر بن کر 3 فرشتے آتے رہے۔ کلندری صاحب 3 دن مسلسل گدا گر بن کے بلندیوں سے فرشتے آتے رہے۔ کہاں پر؟ مانگنے کے لیے غذا پنجتن کے در سے۔ نہیں، میری مجلس یہیں پر ختم۔ 3 دن مسلسل عرش سے فرشتے دروازہ پنجتن پر سائل بن کر غذا مانگنے آتے رہے۔ عرش والوں کو دروازے پر فضا دیتی رہی، فضا دیتی رہی۔ مقام فضا کا مجھے واقعی کوئی علم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تطہیر کے پردے میں رہتی ہے، جہاں توحید چھپی ہے یہ بھی وہیں پر ہے۔ مجھے یہ نہیں پتہ، اتنا جانتا ہوں کہ یہ صبح ہو یا شام ہو، نہ میں نے کبھی اس کو سوتے ہوئے تاریخ میں دیکھا ہے، نہ کبھی اس کو اونگ میں دیکھا ہے، بلکہ اسے جب بھی دیکھا ہے وہ اللہ کی توحید کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پہلے دن والے فرشتے نے کہا میں مسکین ہوں۔ کون ہوں؟ مسکین۔ اب یہ فرشتوں کو بھی جانتی ہے، ان کے نور اور نور کی چادر کو جانتی ہے، جب فرشتے روپ تبدیل کر کے آئیں تب بھی جانتی ہے۔ یہ توحید مزاج خاتون ہے، جہاں سے یہ فرشتہ چلا تھا اسے جو حکم ملا تھا وہ بھی جانتی ہے، جو ارادہ رکھ کر آیا تھا اس سے بھی واقف ہے۔ توجہ، مگر دروازے کے اندر پردہ بن کر، پردہ دار نہیں، پردہ بن کر پوچھا ضرور کہ اپنا تعارف کرا، تو کون ہے؟ تھا ملک، کہتا ہے مسکین ہوں۔ آواز میں اتنا روب تھا کہ فرشتہ مسکین ہو گیا۔ چاچا منو خان، یا تو فضا کی آواز میں اس قدر روب اور دبدبہ تھا کہ یہ مسکین بن گیا، یا پھر فضا سخی اتنی تھی کہ اس کے در پر عرشی مسکین آتے رہتے تھے۔ اچھا، میں توضیح نہیں کروں گا۔ دوسرے دن اور فرشتہ آیا، اس نے دق الباب کیا۔ سوال کرنے کے لیے دق الباب کرنا چاہیے۔ جب مالک مکان پوچھیں کہ کون ہو تب بتانا کہ میں سائل ہوں۔ یہ مانگنے کا طریقہ وضع کیا گیا ہے عرش کی طرف سے۔ دوسرے دن دق الباب، پردہ دار نے پوچھا من انت علی الباب، اس نے کہا انا یتیمن۔ توجہ ہے نا؟ ایک دن لے کے گیا غذا مسکین بن کر، دوسرے دن اور فرشتہ آیا یتیم بن کر۔ اس فضا کی اپنی تو اولاد ہے کوئی نہ، کلندری پریشان ہو گیا۔
کنفرم ہے، اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں، یہ ساری زندگی عرشی مسکین یتیم اور اسیر پالتی رہی۔ لوگ غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے حسن و حسین کو پالا، نہیں، یہ حسن و حسین سے غذا ہی اتنی لیتی تھی کہ یہ عرشی یتیم مسکین اسیر پالتی رہی۔ ہاں، یہ حسن و حسین کی پالنے والی نہیں، جو کائنات کو پالنے والے ہیں کون ہے فضا جو انہیں پالے۔ تیسرا دن پھر دق الباب، بی بی نے پوچھا کون؟ کہا انا اسیر۔ ایک دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن اسیر۔ جس دروازے سے مسلسل غذا ملے، انسان کو چاہیے، سبق ہے اس سورت اور اس آیت سے، انسان کو چاہیے کہ جس دروازے سے غذا ملے اسی کا اسیر ہونا ہے، اور کسی کا اسیر نہیں ہونا۔ 3 دن مسلسل روپ بدل کر عرشی آ کر غذا لیتے رہے، فضا عرش پر اپنے ہاتھوں کی پکی غذا پہنچاتی رہی، جانتی تھی یہ کون ہیں، کس نے بھیجے ہیں۔ جب بھیجنے والا سوچ رہا تھا تب بھی یہ پڑھ رہی تھی، جب ان کے روپ بدل کر بھیج رہا تھا تب بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی فضا نے ان کو غذا دی، سنت قائم کی۔ کائنات میں پنجتن کی کنیزوں کو ایسا ہونا چاہیے، چاہے کوئی عرش پر رہنے والا ہو، تیرے دروازے کا سائل بنے، اسے غذا ضرور دے۔ بھائی غلام عباس، اب میں آیت کی طرف آتا ہوں، اس کی توضیح اتنی تھی۔ آیت ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ 2 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں مجھے، لیکن میں 15 منٹوں میں بھی بات تمام کر لیتا ہوں۔ انما، بے شک اس کے علاوہ کچھ نہیں، نطعمکم، تم کو ہم کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، وجہ اللہ کے لیے، توجہ ہے، فضا کا جملہ ہے یہ، جو قرآن بن کر اللہ کی طرف سے نازل ہوا مصطفیٰ پر، یہ اللہ کا جملہ نہیں۔ 3 دن غذا لے کر جو گئے، پھر انہوں نے اپنے سردار کو بھیجا، اسی دروازے پر وہ جبریل وحی الامین بن کر دروازے پہ آیا اور فضا سے عرض کی کہ فضا، میرے ماتحت کو 3 دن کھانا کھلاتی رہی ہو، وہ میرے ماتحت نہیں، اللہ کے فرشتے تھے۔ فضا کہتی ہے جانتی ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں مالک اور خالق ہو کر فضا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور 3 دن کھانا کھلانے کی جو جزا ہے تم مانگو، میں جزا دیتا ہوں۔ جب سردار الملک نے کہا فضا شکریہ اللہ ادا کرتا ہے، جزا پوچھتا ہے کیا چاہیے مانگو، فضا نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں وجہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ توجہ، جس نے وجہ اللہ دیکھا ہی نہ ہو اس کو کیا پتا کہ اس کے لیے کیا کھلانا ہے۔ ہم تمہیں وجہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اور کیا ہے، لا نرید منکم، تم سے کوئی ارادہ نہیں رکھتے، جزا ولا شکورا، ہمیں تمہاری جزا اور شکرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سنت قائم کی فضا نے، دنیا والوں اگر کنیز یا نوکر 5 تن کا بن کر کسی کو کھانا کھلانا ہے تو اور کسی لیے نہیں، صرف
وجہ اللہ کے لیے کھلاؤ، اور پھر ان سے کسی قسم کی جزا اور شکرانہ طلب نہ کرو، ضرورت اور حاجت جزا اور شکرانے کی نہ رکھو۔ جب ایسا کرو گے پھر کیا ہوگا؟ تمہارا کلام تمہارا نہیں، اللہ کا قرآن بن جائے گا۔ عزاداروں، جس گھرانے کی کنیزوں کا عطا کردہ غذا عرش پر پہنچے، پھر اس کے بعد عرش والوں کو ضرورت ہی محسوس کبھی نہ ہو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس گھر کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا۔ سن چکے ہو، فاتح شام بی بی نے اپنے بھائی کے جسد مقدس کے قریب پہنچ کر، لاشہ اطہر کے قریب پہنچ کر وعدہ کیا تھا، بھائی زندہ رہی تو تیرا چہلم کربلا کروں گی۔ یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ بہن وعدہ کرے؟ کون بہن جو ایک ہی وقت میں حیدر کرار بھی ہو، فاطمہ زہرا بھی ہو؟ انیس سفر کی صبح کوفہ کے زندان کو تھکا کر امیر کوفہ کی قید والی کڑیوں کو تھکا اور ہرا کر بی بی اپنا جنت والا قافلہ لے کر بھائی کا چہلم کرنے آئی۔ سنا ہے، دیکھتے ہو سوشل میڈیا پر 40 چہل قدمی واک، یہ اور کسی کی سنت نہیں۔ پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے بھائی کے قبر کی طرف بی بی نے پیدل چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی کوفہ سے یہ قافلہ کربلا پہنچا، کسی کا روب نہیں تھا، کسی کا حکم نہیں تھا کہ یہاں تک محمل پر جاؤ، اس سے آگے پیدل نہیں۔ خون فاطمہ کا تقدس بتانے کے لیے معظمہ نے کہا، سجاد بیٹا یہیں پر محمل روک دو، حد آ گئی ہے نا اکبر کی جاگیر کی۔ پڑھتے آ رہے ہیں ذاکر، جابر نے روکا کہ یہاں سے ہسوار نہیں گزر سکتے، یہ غلط بات ہے، یہ ذاکروں کی بنائی ہوئی کچھی والے ذاکروں کی بات ہے، جن کو چہلم منانے کے لیے لعین شام اور لعین کوفہ نہیں روک سکا۔ کس جابر کی ہمت ہے کہ وہ سرحد جاگیر اکبر پہ روکے؟ جب یہ سرحد آئی نا، فرمایا بیٹا سجاد اب میرے اکبر کی جاگیر کی حد آ گئی ہے نا، یہیں پر محمل اتارو۔ کچھ فاصلہ پیچھے اترا محمل، ساری بیویوں نے اپنے بھائی کے، کسی نے شوہر کے، کسی نے چچا کے، کسی نے ممو کے، کسی نے بھائی کے قبروں کی طرف جانے کے لیے پیدل راستہ اختیار کیا۔ یہاں سے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عزاداروں، ادھر کربلا میں 8 افراد موجود ہیں،
حسن مثنیٰ، 2 اس کے غلام جابر ابن عبداللہ انصاری، 5 اس کے غلام جو کربلا کی زمین کا تقدس بحال رکھنے کے لیے موجود تھے۔ سب سے پہلا مجاور ہے حسن مثنیٰ، دوسرا مجاور ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، جو فرات پہ جاتا، پانی لے کر پیاسے حسین کی قبر پہ ڈالتا، پھر فرات پہ جا کر گنج شہداء پہ ڈالتا، کہتا حسین معاف کرنا، میں مدینے تھا، میں تیری نصرت میں شہید نہیں ہو سکا، میری یہی گواہی سمجھنا۔ جب حسن مثنیٰ نے سنے ہیں نا بین، امام زادہ ہے، 12 میل سے دور آنے والے بین سن سکا۔ یہ 8 افراد کا قافلہ لیا، پہلی پرساداری لینے کے لیے، اس 40 کے پہلے قافلے کا پرسہ وصول کرنے کے لیے یہ کربلا کی سرحد کی طرف بڑھے۔ عزادارو، جب اسے پتہ چلا کہ یہ صرف اکیلا سجاد نہیں، ساتھ مستورے بھی ہیں، قافلے سے پیچھے بٹھایا غیر سیدوں کو، خود آگے استقبال کے لیے بڑھا۔ اس قافلے میں آگے تھا سید الساجدین، پیچھے تھی ساری بیبیاں۔ جب بھائی نے بھائی کو گلے لگایا، پہلی مرتبہ حسین کے اس بیٹے کو حسن مثنیٰ نے کہا، بھائی سجاد، تجھے تیرے بابے کا پرسہ ہو۔ سجاد نے رو کر کہا، تیرے 5 سالہ بیٹے کا تجھے پرسہ ہو۔ عزادارو، یہ 40 کا یہ سفر بینوں سے شروع ہوا۔ جب حسین کی قبر پر یہ قافلہ پہنچا، عزادارو، اس قافلے کے پہنچنے کے بعد ایسی صدائیں آئیں کہ ان صداؤں کے بعد سجاد نے لکھ دیا، کربلا قتل خانہ نہیں، کربلا معلّہ ہے، یہاں اللہ کی اتنی باتیں ہوئیں، عزادارو آسمان والوں نے اتنے بیان کیے، آج تک کربلا معلّہ بن گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔